یہ کتاب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں جس کا نام گلدستہ اسلام رکھا گیا ہے، اور یہ شاید آپ نے دیکھی بھی ہوگی اور شاید آپ کے بچے بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن آج یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ یہ کتاب افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہ جانے کس ان پڑھ شخص نے لکھی ہے، حالانکہ دین کا کام کرنا یہ بہت بڑی امانت داری کا کام ہوتا ہے کہ اس کتاب کے اندر ادھوری باتیں لکھی گئی ہیں، علمی چوریاں، ایسی چوریاں کی گئی ہیں کہ جب انشاءاللہ تعالی میں ابھی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، احادیث پیش کروں گا، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ہمارے بچوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھیننے کی، اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، فتنے ایسے ہی پھیلے تھے، کچھ لوگوں نے اسلامی نام پر کتابیں لکھی تھی، اس کے اندر کفریہ باتیں، گستاخانہ باتیں لکھی تھی، گمراہانہ باتیں لکھی تھی اور وہی عوام کے اندر ڈال دی، اور تب سے علماء اہل سنت لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر فلاں فلاں بات ہے جو اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ یہی سلسلہ انہوں نے، آپ دیکھیں کس طرح شیطانی ذہنیت کے تحت اس کتاب کو لکھا کہ یہ جو ہمارے درسگاہوں کے اندر کتاب آج پڑھائی جا رہی ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا، کہ ان کے ذہن میں ہی پہلے کنفیوژن کریٹ کیے گئے، اللہ کے بارے میں برا عقیدہ لکھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں اس میں لکھی گئی۔ ان باتوں کی وضاحت کرنا ضروری تھی، ان کی وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ جن کو مکمل لکھنا تھا وہاں پر ادھوری باتیں لکھ دی، جہاں پر حدیث پیش کرنی چاہیے تھی وہاں پر حدیث ہی نہیں لکھی بلکہ الفاظ تک بدل دیے۔ یہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آج کلیئر کر رہا ہوں۔ ساتھ میں کوئی کتاب دکھاتا ہوں، ابتداءً اسلام کی بنیادی باتیں حصہ تھیں جو دعوت اسلامی کی چھپی ہوئی ہے، الحمدللہ مکمل دلائل کے ساتھ اس میں بات کی گئی، یہ بھی ہمارے بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کتاب پڑھائیں جس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ صحیح عقائد سیکھے گا، دین سیکھے گا، شرعی مسائل سیکھے گا، نماز، وضو، غسل میت کا طریقہ، زکوٰۃ، قربانی، حج کے مسائل سیکھے گا، آپ کا بچہ سنت، آداب، اخلاق سیکھے گا۔ یہ کتاب اگر آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ بہترین تربیت یافتہ ہوگا، بخلاف اس کتاب کے جو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ابھی کھول کر پیش کر رہا ہوں۔ کہ یاد رکھیے گا، اس کتاب کا سب سے پہلے پڑھنے کا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ کل آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کرے گا، نہ آپ کے لیے وہ قرآن پڑھے گا، نہ آپ کے لیے وہ فاتحہ خوانی کرے گا، بلکہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دے گا، کیونکہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 56 پر لکھا گیا ہے کہ مرنے والوں کی طرف سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ جب آپ کے بچے کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہوگی تو وہ کل کہاں سے آپ کے لیے قرآن خوانی کرے گا؟ وہ تو قرآن خوانی کرنے کو ہی ناجائز کہے گا، جس طرح یہ لوگ آج کر رہے ہیں۔ مگر قربان جائیے، الحمدللہ میں فخر کے طور پر آپ کو یہ کتاب دکھا رہا ہوں جو دعوت اسلامی نے اسلام کی بنیادی باتیں چھاپی ہے۔ نمبر 176 پر ایصال ثواب کا پورا ایک باب، پورا ایک چیپٹر باندھا گیا ہے جس میں احادیث پیش کی گئی ہیں اور بچوں کو یہ ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایصال ثواب کا طریقہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ یعنی انشاءاللہ تعالی آپ کا بچہ یہ کتاب پڑھے گا تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، مرنے کے بعد آپ کا بچہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا۔ لیکن افسوس ہے علمی چوریاں کرنے والے، یہ کتابیں لکھنے والوں پر جنہوں نے فقط ایک سوال لکھا کہ کیا مرنے والے کے لیے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جواب میں لکھا کہ نہیں پڑھ سکتے، باقی نہ دلائل پیش کیے، اور دلائل لاتے بھی کہاں سے؟ اگر یہ دلائل لاتے بھی ہیں ان میں بھی علمی چوریاں کرتے ہیں، جس طرح اس کتاب کے اندر کی گئی ہے، اور بچے کا ذہن خراب کر دیا۔ پھر بچے کے ذہن میں جو چاہے وضاحت کے طور بھرتے ہوں گے، آپ کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں، شاید اسی وجہ سے بہت سارے لوگ دھوکا کھا گئے کہ اس کتاب کے اندر چند دعائیں لکھی گئی ہیں، چند معلومات پیش کی گئی ہیں، لیکن کم از کم آپ کو یہ بات تو ذہن میں ہونی چاہیے نا کہ بندے کے گمراہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ہزاروں باتیں جو گمراہی کے مان رہا ہو، بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کی سب باتیں مان رہا ہے لیکن ایک گمراہی والی بات بھی اگر اس کے اندر آ جاتی ہے وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ ساری اسلامی باتوں کو مانتا ہے لیکن ایک کفریہ بات اس کے دل میں آ جاتی ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، یعنی ایک بات کے ذریعے بھی بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوں گا آپ کے سامنے یہ باتیں دکھانے کے لیے۔ اس میں کئی باتیں ایسی لکھی ہیں کہ اگر آپ کے بچے کا وہ عقیدہ ہو گیا، اگر آپ کے بچے نے وہ مان لی، اس پر یا تو وہ گمراہ ہو جائے گا یا معاذ اللہ اس پر حکم کفر عائد ہوگا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں۔ ہم تک تو پیغام پہنچانا ہے، انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث سے آپ تک دلائل پہنچائیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طرح علمی ڈھنڈیاں ماری گئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ وہ کتاب ہے اس ان پڑھ جاہل شخص نے لکھی ہے، وہ بندہ جس کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ آپ کو شاید میرا انداز برا لگتا ہوگا، لیکن اگر آپ کو یہ برا لگ رہا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کتاب کے صفحہ نمبر 64 پر لکھا ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیں معاذ اللہ رب العالمین، یہ انداز یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات کے بارے میں اختیار کیا گیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگا لیں، آپ کا بچہ جب یہ پڑھے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا،
کیا ان کے دلوں سے عشق رسول نکالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ حالانکہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر وضاحتیں نہیں کی گئی ہیں جہاں پر وضاحت کرنی چاہیے تھی۔ کیا لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، حالانکہ یہ بات بالکل 100% غلط ہے۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھنا کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ بے ادبی ہے۔ بعض لوگ تو معاذ اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے۔ ارے ان پڑھ تم لوگ ہوگے، ان پڑھ تمہارے والدین ہوں گے، تمہیں برا لگتا ہے؟ یہیں پر ذرا غور کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب تم لفظ ان پڑھ استعمال کرتے ہو معاذ اللہ، تب تمہیں برا نہیں لگتا؟ ان باتوں کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ آپ بچے کو اتنا ہی پڑھا کے آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ آپ کو بچے کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ کیا مطلب ہوا کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا پڑھانے والا خود اللہ رب العالمین ہے، جس پر قرآنی دلائل واضح ہیں کہ خود اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والا سکھانے والا اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی سے نہ پڑھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہمارے اور تمہارے ان پڑھ ہونے میں، کسی سے نہ پڑھنے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں کسی سے نہ پڑھنا، اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ہم کسی سے نہیں پڑھیں گے تو ہم ان پڑھ رہیں گے، ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا کون ہوگا جبکہ ان کا سکھانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ انہیں کسی اور کی حاجت ہی کیا ہے جب وہ سکھانے والا خدا تعالیٰ ہے۔ یہ تھی وضاحت اس بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہتے ہیں کہ امی ہیں، اس کی وضاحت یہ تھی، لیکن انہوں نے سیدھا لکھ دیا کہ نہ لکھنا جانتے تھے معاذ اللہ، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ لہٰذا اس کتاب کے اندر جو یہ بات لکھی گئی ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بالکل بچوں کے دلوں سے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے مترادف ہے۔ جو غار حرا کی روایت ہے جس میں فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، یہاں پر بھی بد مذہبوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں اس کے ترجمے کے اندر۔ بقارئ کا مطلب کیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے بندو اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بقارئ کا مطلب ہے کہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو گویا حضور فرما رہے ہیں کہ میں پڑھنے نہیں آیا ہوں، پڑھانے آیا ہوں۔ اور وہاں پر بھی جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے تلاوت دہرائی، یہاں سے پڑھا، پتہ چلا کہ پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب فقط اتنا عرض کیا گیا تھا کہ پڑھیے تو کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا، لیکن جب خدا کا نام لیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی آیت پڑھی، پتہ چلا کہ پڑھنا تو آتا تھا، اسی لیے تو پڑھا۔ لہٰذا جو بد مذہبوں نے یہ غلط فہمی پھیلا کے رکھی ہے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بعض لفظ ان پڑھ استعمال کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ان کو یا ان کے ماں باپ کو اگر ان پڑھ کہا جائے تو انہیں برا لگتا ہے۔ حضور کے بارے میں لفظ ان پڑھ استعمال کرتے ہوئے انہیں شرم تک نہیں آتی۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ نہیں تھے، بے پڑھے تھے۔ بے پڑھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، بلکہ ان کو پڑھانے سکھانے والا خود رب تعالیٰ ہے۔ حالانکہ یہی وہ کتاب ہے جس میں صفحہ نمبر 98 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط دوسرے بادشاہوں کو بھیجے تھے اس کا باب باندھا گیا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا تو کیسے یہ سب کچھ ہو سکتا تھا؟ یہاں تک کہ آپ دیکھیں سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہاں پر ان پڑھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا، بلکہ یہاں پر ان پڑھ مکہ کے رہنے والوں کو کہا گیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ خود فرماتا ہے ایک رسول بھیجا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھتے ہیں، اور یہ بد مذہب لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ پڑھنا نہیں آتا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ اگر معاذ اللہ خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ خود پڑھ نہیں سکتے، تو اللہ تو فرما رہا ہے یہ رسول ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب سکھاتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں۔ پتہ چلا جب پڑھنا آتا تھا تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب پڑھائی، کتاب سکھائی، انہیں آیتیں پڑھائیں، انہیں آیتیں سکھائیں۔ لہٰذا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے جو اس کتاب کے ذریعے آپ کے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، معاذ اللہ کو گستاخ رسول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح تیسری بات آپ دیکھیں نمبر 110 پر لکھا کہ قرآن میں بس 25 نبیوں 25 نبیوں کے نام، حالانکہ یہ بات انہوں نے یہاں پہ غلط لکھ دی ہے۔ ایک نبی کا جو ہے وہ معاذ اللہ نام اقدس ہی بیان نہیں کیا، جس پر قرآن پاک کی آیت بھی واضح گواہ تھی۔ قرآن پاک کے اندر 25 نہیں 26 انبیاء علیہم السلام کے نام درج ہیں۔ پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ دیکھیں اسلام کی بنیادی بات ہے، اس کی خوبی دیکھیں، اس میں بھی یہ سوال درج کیا گیا کہ قرآن مقدس میں کتنے نبیوں کے نام ہیں، جواب لکھا کہ 26 نبیوں کے نام ہیں، اور فقط اتنے پر بس نہیں کیا
بلکہ ان نبیوں کے نام بھی لکھے اور وہ آیتیں تک لکھی ہیں جہاں جہاں پر ان نبیوں کے نام بیان کیے گئے تھے، اور وہ نبی جن کا نام گلدستہ اسلامی نامی کتاب میں نہیں لکھا گیا ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ اور قرآن کی آیت بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یعنی یہودی کہتے تھے معاذ اللہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مگر وہ تو خدا کے نبی تھے، لہٰذا یہاں پر اس کتاب کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام کا نام پاک شامل کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کتاب کے اندر علمی ڈنڈیاں ماری گئی ہیں، یہاں پر فقط 25 نبیوں کے نام لکھے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 53 پر لکھا کہ جو غیب کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ خدا نے اپنے نبیوں کو غیب نہیں دیا، علم غیب پر مطلع نہیں فرمایا؟ حالانکہ یہ عقیدہ بالکل قرآنی آیتوں کے خلاف ہے، قرآنی آیت اس پر گواہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے، ہاں اللہ چن لیتا اپنے رسول میں سے جس سے چاہے، اللہ اپنے رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ کہیں پر ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے علم غیب دیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ بغیر اللہ کے بتائے علم غیب ہے، بلکہ اللہ نے علم غیب دیا، اور یہ تو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ بلکہ جو اس میں لکھا گیا ہے کہ معاذ اللہ جو غیب کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور مکار ہے۔ کیا تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیب کا دعویٰ کیا تھا؟ آپ قرآن کھول کے دیکھیں، سورہ آل عمران میں واضح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے ارشاد فرمایا تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو اور گھروں کے اندر کیا چھپاتے ہو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غیب کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کا عالم کیا تھا کہ گھروں کے اندر بندہ کیا کھا رہا ہے یہ کس کو پتا ہوگی، گھروں کے اندر پھر چھپا کے کیا رکھتا ہے یہ کس کو پتا ہوگی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا دعویٰ فرما رہے تھے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی وہ جانتے تھے۔ پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے علم غیب ہونے کا دعویٰ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، مگر افسوس ہے ان ان پڑھ لوگوں پر، اس جاہل پر جس نے یہ کتاب لکھی ہے، اس پر جس کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، اس نے یہ کتاب لکھی اور لکھا کہ معاذ اللہ غیب کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور مکار ہے۔ یہ لوگ فقط وہ آیتیں دیکھتے ہیں، ذات علم غیب کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ غیب نہیں مگر صرف اللہ کو، یہاں پر ذات علم غیب کی بات ہو رہی ہے، بے شک ذات علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ لیکن قرآن میں تو وہ آیت بھی ہے نا جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، کیا اس کا انکار کرو گے؟ اگر اس چیز کا انکار کرتے ہیں تو ذرا سنتے چلو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آدھا قرآن ماننا آدھے کا انکار کرنا یہ بخشش نہیں ہے، یہ جہنم میں لے کے جائے گا۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 85 اور 86 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا کتاب کی بعض آیتوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب، جو ایسا کرے گا کہ کتاب اللہ کی بعض آیتوں کو مانے گا بعض کا انکار کرے گا، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو جائے گا اور قیامت میں شدید عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ مکمل قرآن پاک پر ایمان رکھنا ہے، یہ نہیں کہ میں فقط ذاتی علم غیب کی آیتوں کو مانوں اور عطائی علم غیب کی آیتوں کا انکار کر دوں۔ اگر ایسا کیا تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی بات ہے کہ یہ آپ کے بچوں کو وہاں پر پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پر وہی آیتیں پیش کی گئی ہیں جن میں ذاتی علم غیب کا بیان ہے۔ یہ آیت پیش کیا ہے قرآن نہیں تھا، کیا قرآن کی آیت نہیں تھی وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، کہ اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام میں غیب پر مطلع کر دے مگر اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں تھی وما هو على الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوس بخیل نہیں ہیں، ان کے پاس غیب آتا بھی ہے اور بتاتے بھی ہیں، اور اس کے واضح ثبوت آپ کو احادیث کی کتابوں سے ملیں گے۔ آپ کتاب الفتن صحیح مسلم شریف سے پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے واضح طور پر غیب کی خبروں کو بیان کیا۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر روایتیں موجود ہیں جس میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا، فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب بتا دیا کائنات کی ابتدا سے لے کر یہاں تک کہ دوزخ میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، سب بیان فرما دیے۔ یہی تو علم غیب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، کنفیوژن کے شکار مت ہو جائے۔ قرآن پاک میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، جہاں فرمایا کہ غیب نہیں مگر صرف اللہ کو، یا اے نبی فرمایا کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا، یا اسی طرح فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے کہ کون کہاں مرے گا، بارش کب ہوگی، کس کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہاں سے مراد ذاتی علم
ہے ذات علم غیب کی بات ہو رہی ہے. ذات علم غیب نہیں مگر صرف اللہ کو. اے نبی فرمائے کہ میں اگر خود بخود یعنی بغیر خدا کے بتائے غیب جانتا ہوتا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ورنہ آپ دیکھیے آیت میں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے. مگر قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو پہلے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی. حضرت زکریا علیہ السلام کو پہلے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی گئی. جب اللہ فرما رہا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کسی کے پیٹ میں کیا ہے تو فرشتوں کو کیسے پتا چلا ان کے پیٹ میں کیا تھا؟ یہی جواب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پتا چلا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بتاتا ہے. لہٰذا جو رب فرشتوں کو پہلے ہی بتا سکتا ہے کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے، کیا وہ اپنے نبیوں کو نہیں بتا سکتا؟ لہٰذا درست عقیدہ ہے کہ ذات علم غیب صرف اللہ کو ہے اور قرآن سے ثابت ہے کہ اس نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے. اگر دونوں میں سے کسی بھی بات کا انکار کریں گے تو قرآن کے انکار کے سبب بندہ دائرہ اسلام سے خارج. نہ اس بات کا انکار ہو سکتا ہے اور نہ دوسری بات کا انکار ہو سکتا ہے. حالانکہ خود اسی کتاب کے اندر ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جو یہ سوال و جواب میں بچے کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں. ان کے جوابات دیگر جگہوں پر اگر انسان غور کرے گا تو وہاں پر ہی خود ان کا رد موجود ہے. اسی کتاب کے اندر آپ دیکھیے ایک جگہ لکھا ہے کہ غیب کا دعویٰ کرنے والا معاذ اللہ جھوٹا اور مکار ہے، اور دوسری جگہ سراقہ کے بارے میں حدیث میں بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، سراقہ اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے شاہی کنگن پہنائے جائیں گے. اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ غیب کی خبر بھی پوری ہوئی. اگر پہلے کہہ رہے کہ غیب کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور مکار ہوتا ہے تو دوسری جگہ علم غیب کے بارے میں حدیث بیان کر دی. اسی طرح اس کتاب کے اندر ایک بہت بڑی علمی ڈھنڈی جو ماری گئی ہے، صفحہ نمبر 82 پر لکھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں پر جو صحابہ کرام تھے، انصار تھے، انہوں نے تکبیر بلند کی کہ وہاں اس مقام پر جو حدیث تھی وہ بیان کیوں نہیں کیا؟ یہ حدیث نہیں تھی، کیوں اپنی ڈنڈیاں مارتے ہو، کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر اور ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کی آخرت کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ میں آپ کو واضح دکھاتا ہوں کہ حدیث میں کیا ہے اور انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے تو یہ لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف آور ہوئے تو وہاں پر انصار نے تکبیر بلند کی. لیکن حدیث کے اندر صحیح مسلم شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھیے الفاظ حدیث کیا ہیں اور ان علم کی چوریاں کرنے والے نے کیا لکھا. حدیث میں فرمایا کہ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. یہ واضح صحیح مسلم شریف کی روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر صحابہ کرام نے، مدینہ شریف کے بچوں نے یہ نعرے دیے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. میں اس کتاب لکھنے والے، علمی چوریاں کرنے والے، اس خائن شخص، خیانت کرنے والے شخص کو کہنا چاہتا ہوں، اگر تم نے یہ سوال لکھا تو جواب کے اندر حدیث پیش کیوں نہیں کی جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے یا رسول اللہ کے نعرے دیے تھے، اور تم نے لکھا ہے کہ تکبیر، اگر تم تکبیر لکھنے کی بات کر رہے ہو تو حدیث پیش کیوں نہیں کی؟ اور جو صحیح مسلم، تم تو زیادہ مسلم کرتے ہو نا، تو صحیح مسلم کی روایت پیش کیوں نہیں کی کہ وہاں پر ان صحابہ کرام کے بچوں نے یا رسول اللہ کے نعرے لگائے تھے؟ یہ ہے علمی خیانت اور یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے دور کرنے کی کوششیں. بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ حدیث کرنے والے، اپنی چھوٹے سے فرقے کو حدیث کا نام دینے والے یہاں پر حدیث لانا کیوں بول گئے. اسی طرح کتنی باتیں آپ کو پیش کروں کہ اس کتاب کے اندر کہاں پر علمی ڈنڈیاں ماری گئی ہیں. صفحہ نمبر 88 پر جب بدر کی بات کی، جنگ بدر کی بات کی، وہاں پر بھی حدیث غائب کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے بچوں کو کیا پتا ہے کہ وہ کن ایمان کے چوروں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے دلائل پیش کر رہے ہیں. اس صفحہ نمبر 88 پہ کیا لکھا اندازہ لگا لیں. غزوہ بدر کا پورا باب باندھا، لیکن غزوہ بدر کے بارے میں جو اہم ترین حدیث پاک ہے وہ پیش ہی نہیں کی. مکمل روایت آپ صحیح مسلم شریف کتاب الجنہ کے اندر پڑھ سکتے ہیں. بدر سے متعلق جو حدیث پاک ہے وہ انہوں نے نقل نہیں کی، اور آپ حیران رہ جائیں گے نقل کیوں نہیں کی، کیونکہ اسی کتاب کے اندر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، وہ آواز نہیں سنتا. اگر یہ بدر شریف کی روایت کو یہاں پر نقل کرتا تو اس کی اس بات کا خود ہی رد ہو جاتا جو انہوں نے وہاں پر باطل استدلال ایک آیت مبارکہ سے کیا ہے. وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلے حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس میں واضح پہلے تو علم غیب کا بیان ہے کہ جنگ بدر سے ایک دن پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگا دیے اور فرمایا تھا کہ ھذا مصرع فلان غدا انشاءاللہ. قال فقال عمر فوالذی بعثه بالحق ما اخطأ الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے ہی بدر کے اندر نشانات لگا دیے اور فرمایا تھا کہ انشاءاللہ کل فلاں یہاں گرے گا. آپ اندازہ لگا لیں علم غیب کا عالم کیا ہے کہ صرف اتنا نہیں پتا کہ کون مرے گا، یہ بھی پتا ہے کہ کل کون کہاں پر گر کر مرا ہوگا.
یہ ان کی اسی بات کا رد تھا جو انہیں اس کتاب کے اندر لکھا تھا کہ جو غیب کا دعویٰ کرے معاذ اللہ وہ جھوٹا اور مکار ہے. اگر یہ حدیث لاتے تو ان کی اس بات کا رد بھی ہو جاتا. اور اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں فقال عمر فوالذی بعثہ بالحق ما اخطأ الحدود التي حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی خدا کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر نشان لگایا تھا کوئی بھی کافر اس سے ایک ذرہ بھی ہٹ کے نہیں پڑا تھا, بالکل اسی نشان پہ گر کر مرا تھا. یہ ہے واضح علم غیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور دوسری جگہ جہاں پر انہیں لکھا ہے کہ دنیا سے جانے والے آواز نہیں سنتے ہیں, اس کا بھی رد ہو جاتا اگر یہ اس بدر والی روایت کو نقل کرتے. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الجنہ کے اندر آپ اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں, جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لاشوں کے پاس گئے جنہیں عتبہ, شیبہ, ابو جہل جن کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا, وہاں پر تشریف لے گئے. تو صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک قتل بدر ثلاثا ثم اتاهم فقام عليهم فناداهم فقال یا ابا جہل بن هشام یا امیہ بن خلف یا عتبہ بن ربیعہ یا شیبہ بن ربیعہ الیس قد وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی لاشوں کے پاس گئے. فناداهم, یہ جو کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے والے کو پکارنا شرک ہے, یہ حدیثیں پیش کرو, حدیث کا نام لینے والوں علمی چوریاں مت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکارا, فناداهم, انہیں پکارا, ندا دی انہیں. کیا فرمایا؟ یا ابا جہل, ابو جہل کو فرمایا یا ابا جہل, عتبہ کو فرمایا یا عتبہ, شیبہ کو فرمایا یا شیبہ. یعنی یا کہہ کر پکارا. پتہ چلا دنیا سے جانے والے کو پکارنا شرک نہیں ہوتا. اچھا آگے دیکھیے کہ بھائی سے فرمایا کہ کیا ہمارے پروردگار نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے سچا پایا؟ ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فسمع عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی. فقال یا رسول اللہ کیف یسمع وانا یجیب وقد جیفوا, کہ یا رسول اللہ یہ کفار جو مردار ہیں یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں, مرے ہوئے ہیں, یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن لا يقدرون ان يجيبوا. یعنی حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں تم ان سے بہتر طور نہیں سنتے, لیکن وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یعنی دنیا سے جانے والے سنتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایتوں سے ثابت ہے. حتیٰ کہ ایک اور روایت جو آپ لوگوں نے مشہور ہے سنی ہوگی جس میں ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه ليسمع قرع نعالهم. جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں, ليسمع قرع نعالهم, یہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. تم لوگ کہتے ہو کہ مردے آواز تک نہیں سنتے. حدیثوں کے مطابق تو مردوں کی سننے کی طاقت یاد رکھیے گا بڑھ جاتی ہے. اور یہی بات جو ہے یہ دو باتوں کا یہاں پر رد ہوا. یہ حدیث انہوں نے پیش نہیں کی بدر کے معاملے میں, کیونکہ جو آدھی بات انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں ان کا رد ہو جاتا. جیسا کہ انہوں نے خود اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 52 پر لکھا کہ مردے نہیں سنتے ہیں, اس کے بارے میں ایک آیت پیش کی انک لا تسمع الموتى, جس کا یہ غلط مطلب نکالتے ہیں. آیتیں پیش کی لیکن وضاحت پیش نہیں کی ہے. جیسا اس میں فرمایا گیا ہے انت بمسمع من فی القبور, اور ایک جگہ فرمایا انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ان آیت میں مردے سے مراد کفار ہے کہ کفار نہیں سنتے. نہ سننے کا مطلب نہ ماننا ہے, جیسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ یار فلاں میری بات نہیں سنتا. نہ سننے کا مطلب نہ ماننا ہوتا ہے, انہیں وہ اطاعت نہیں کرتا, وہ مان نہیں رہا. جیسے باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہے کہ میرا بیٹا میری ایک نہیں سنتا ہے, حالانکہ آواز پہنچ رہی ہوتی ہے. وہی مطلب ان آیتوں کا واضح تھا کہ یہاں پر کفار کے بارے میں فرمایا گیا, کفار کو مردہ کہا گیا کہ یہ نہیں سنتے, یعنی یہ نہیں مانتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون, تم تو اسی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو وہ فرما بردار ہیں. تو یہاں پر جو ہے مردے کا تقابل ایمان والوں سے کیا گیا, حالانکہ مردے کا تقابل تو زندہ لوگوں سے ہوتا ہے. پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, زندوں کو سنا سکتے ہو. لیکن یہاں پر فرمایا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ مردے نہیں سنتے ہیں, ایمان والے سنتے ہیں. تو پتہ چلا یہاں پر مردہ کفار کو کہا گیا ہے. اور قرآن کا یہ انداز ہے, کئی جگہوں پر کفار کو جانوروں سے بدتر فرمایا گیا, ان کو بہرا فرمایا گیا, ان کو اندھا فرمایا گیا. تو یہ قرآن کا انداز ہے کہ کفار کو اس طرح فرمایا گیا ہے اور یہاں پر مردہ فرمایا گیا. ورنہ اگر آپ پھر سے وہی بات کہیں گے کہ نہیں اس سے تو مراد وہی ہے کہ دنیا سے جانے والا سنتا ہی نہیں ہے, پھر آپ کے سامنے پھر سے میں یہی حدیث پیش کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرے ہوئے کافروں سے خطاب فرمایا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم ان سے بہتر طور پر نہیں سنتے. کفار بھی دنیا سے جاتے ہیں تو ان کی روحیں بھی سنتے. اور یہاں پر ایک چیز عرض کر دوں, اس بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ روحیں سنتی ہیں. جو مردہ ہوتا ہے, دڑ ہوتا ہے, یہ جسم یہ نہیں سنتا, بلکہ سننے کی طاقت روح میں ہوتی ہے اور روح کبھی فنا نہیں ہوتی. لہٰذا اگر کوئی اس کا مطلب یہ بھی لے فرمائے کہ جو قبروں میں پڑے ہیں یہ نہیں سنتے ہیں, تو ٹھیک ہے, قبروں میں کون پڑے ہیں؟ جسم ہے نا, تو جسم نہیں سنتے, روحیں سنتی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے.
لہٰذا یہ بات بھی انہوں نے یہاں پر ادھوری کر دی ہے، مکمل وضاحت نہیں کی ہے۔ حالانکہ خود اسی کتاب کے اندر ایسی باتیں لکھی گئی ہیں کہ جو یہ سوال و جواب میں بچے کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، ان کے جوابات دیگر جگہوں پر اگر انسان غور کرے گا تو وہاں پر ہی خود ان کا رد موجود ہے۔ جیسے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ سونے سے پہلے دعا پڑھنی، اللہم بسمک اموت و احیا، لیکن آپ دیکھیں یہاں پر مرنے یعنی موت کا لفظ سونے کے لیے استعمال کیا گیا۔ ویسے ہی وہاں پر جس آدمی بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے مردہ نہیں سنتا ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، وہاں پر بھی موت کا، اموات کا لفظ کافروں کے لیے استعمال کیا گیا۔ یعنی پتہ یہ چلا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ موت کا لفظ دوسرے معنی کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ مردے نہیں سنتے ہیں، لیکن اسی کے اندر لکھا ہوا کہ جب قبرستان سے گزرے تو یہ دعا پڑھے جس میں ڈائریکٹ ان مردوں سے خطاب ہے۔ دعا یہ ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یعنی اب ترجمے پہ غور کیجئے کہ اے اس دیار کے رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر ڈائریکٹ مردوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ مردے سنتے بھی ہیں، تبھی تو ان سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے، انہیں سلام کیا جاتا ہے، یعنی ان کی روحیں سن رہی ہوتی ہیں، ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ اسی کتاب کے اندر لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، حالانکہ جمہور کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی کتاب کے اندر لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت دی گئی، حالانکہ بہت بڑا مغالطہ دیا گیا ہے لوگوں کو کہ 40 برس میں نبوت ملی۔ 40 برس میں نبوت نہیں ملی، بلکہ 40 برس شریف کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ملنے اور اعلان کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ نبوت کب ملی اس پر تو خود حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہی تھے اور میں اس وقت بھی نبی تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں نبوت کب ملی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 40 برس کی عمر میں نبوت ملی۔ لہٰذا یہ بھی بہت بڑا پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی روایتیں ہیں، دلائل ہیں، چونکہ ویڈیو طویل ہو جائے گی اس لیے اختصاراً پیش کر رہا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر لکھا گیا کہ تعویذ پہننا شرک ہے، حالانکہ حدیث کے اندر جس تعویذ کو شرک کہا گیا ہے، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس تعویذ سے مراد وہ تعویذ ہے جن میں شرکیہ کلمات ہوتے تھے، اس کو شرک قرار دیا، ورنہ قرآنی آیتوں پر مشتمل تعویذ ہونا، دعاؤں پر مشتمل تعویذ اگر ہو وہ شرک نہیں ہے، وہ تو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه۔ یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی بالغ اولاد کو یہ دعا سکھاتے تھے اور اپنے نابالغ بچوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈالتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو انہیں تعویذ پہناتے تھے۔ معاذ اللہ اگر یہ شرک ہوتا تو کیا صحابی رسول کرتے؟ اگر پھر بھی تم اسے شرک کہتے ہو تو تمہارا شرک کا فتویٰ ڈائریکٹ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآنی آیتوں اور مبارک دعاؤں پر مشتمل تعویذ پہننا جائز ہے۔ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے کہ جس حدیث میں تمیمہ لٹکانے کو شرک فرمایا گیا اس تمیمہ سے مراد کیا ہے، حالانکہ قرآن تو خود کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن میں ہم نے شفا اتاری ہے، لہٰذا اگر کوئی قرآن کی آیتیں لکھ کر اپنے پاس رکھتا ہے اور یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفا عطا کرے، نہیں کہ تعویذ مجھے شفا دے گا بلکہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائے گا، یہ ایک وسیلہ بنے گا، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ دوا بھی تو اسی نیت سے کھاتے ہیں کہ اللہ اس کے ذریعے مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی دوا ہی اس نیت سے کھائے کہ دوا شفا دینے والی ہے، خدا کی ذات کا انکار کرے، وہ تو تب بھی مشرک ہوگا۔ لہٰذا شرک کا معاملہ تو فقط پھر تعویذ کے ساتھ نہیں ہے، یہ تو پھر دواؤں کے ساتھ بھی ہے۔ معاملہ عقیدے کا ہے کہ عقیدہ کیا ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا باطل عقیدہ ہے جس پر علماء کرام نے ہمیشہ سے رد کیا ہے، بڑے بڑے ائمہ نے اس عقیدے کا رد کیا۔ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے، عرش اس کی مخلوق ہے، آسمان کرسی اس کی مخلوق ہے، وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ جب یہ عرش کرسی آسمان زمین تھے ہی نہیں تو وہ کہاں تھا؟ لہٰذا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، پتہ چلا کہ اللہ کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، باقی سب بعد میں بنا، چاہے عرش ہو، کرسی ہو، زمین، آسمان، سب کچھ بعد میں پیدا کیا گیا۔ لہٰذا جب کچھ بھی نہ تھا تو اوپر بھی نہ تھا، نیچے بھی نہ تھا۔ لہٰذا جب حضور نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب کی ذات تھی، جگہ مکان، عرش کرسی سب بعد میں آئے، جہتیں، ڈائریکشن، دائیں بائیں، اوپر نیچے، سب بعد میں پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، لہٰذا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جگہ مکان سے پاک ہے، وہ عرش پر ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ استوا علی العرش کی آیت ہے جس کا غلط مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ استوا کے اور بھی معنی اور مطالب تھے لیکن یہ لوگ وہی مطلب نکالتے ہیں جس سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ توحید کے جھوٹے ٹھیکیداروں کے ذہن میں اتنا تک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتے جو ہم بندوں کے بارے میں رکھتے ہیں، جو بندوں کی صفتیں ہیں، کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ خود قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا
جیسا کوئی نہیں ہے. جب اس کے جیسا کوئی نہیں کیسے مخلوق کی صفتیں بیٹھنا اٹھنا خدا کے لیے مان رہے ہو؟ اگر روایتوں میں کوئی ایسے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہاں پر خدا کے لیے وہ مطلب نہیں ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے شان مطلب بیان کیا جاتا ہے. اور وہی یہاں پر استویٰ علی العرش کے بارے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں, ڈیٹیل تو بہت بڑی ہے. اسی طرح جو آگے فرمایا ثم استویٰ علی العرش, اس کا بھی ظاہری مطلب نہیں لیا جائے گا, کیونکہ استوا کا ایک معنی بیٹھنا ہوتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے, وہ بندوں کی طرح نہیں ہے. خود ہی جب فرما رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے, تو وہ بندوں کی صفتوں سے پاک ہے, بندوں کی کیفیتوں سے پاک ہے. بندہ بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, چلتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, بندے کو بھوک لگتی ہے, بندہ بھول جاتا ہے, بندے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے, زبان سے کلام کرتا ہے, سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے. اللہ ان تمام سے پاک ہے کیونکہ لیس کمثلہ شیء. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بیٹھنے اٹھنے کھڑا ہونے کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جسم کے لیے بولے جاتے ہیں اور وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. ان الفاظ کے وہی معنی مراد لیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان ہو. استوا علی العرش کے بارے میں ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ استوا کا معنی مکمل کرنا, تام کرنا ہے, اور یہ معنی بھی قرآن سے ثابت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ پوری جوانی کو پہنچ, جوانی کا شباب پورا ہوا, مکمل ہوا. اور وہیں یہاں پر استوا کا معنی علماء نے ایک بیان کیا ہے کہ استوا علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کو عرش کے دائرے پر مکمل کیا, یعنی عرش کے دائرے سے باہر کوئی چیز نہیں رکھی, جو بھی پیدا فرمایا وہ عرش کے دائرے پر مکمل فرمایا. یہ ایک معنی فرمایا. اور آپ دیکھیں کس طرح اس معنی کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 مقامات پر قرآن پاک میں اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنی شان کے لائق استوا فرمایا. کہ ایک جگہ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش, یعنی جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے استوا علی العرش کا بیان فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا, 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. گویا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ثم استوى علی العرش, پھر اس پیدائش کو عرش کے دائرے پر مکمل کر دیا. اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ استوا کا ایک معنی مکمل کرنا ہوتا ہے, تام کرنا ہوتا ہے, جو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے. لہٰذا جو خامہ خواہ کی گھسیٹتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ عرش پر ہے, یہ کفر عقیدہ ہے. علماء نے اس کو کفر قرار دیا ہے. آپ مطالعہ کر کے تو دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس عقیدے کا کتنا رد کیا ہے. وہ واضح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتا چلو کہ یہ عرش کرسی یہ تمام چیزیں بعد میں آئی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی شے ہمیشہ سے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, مرتد ہے, مشرک ہے. لہٰذا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے, باقی سب کچھ بعد میں پیدا کیا گیا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ عرش پر ہے تو اس کا کیا یہ عقیدہ ہے کہ عرش بھی ہمیشہ سے ہے. اگر وہ عرش کو ہمیشہ سے مانتا ہے تب بھی کافر ہوگا. اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں اللہ پہلے عرش پر نہیں تھا بعد میں چلا گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بعد میں عرش کا محتاج ہو گیا, یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. حالانکہ بدلنا مخلوق کی شان ہوتی ہے. جو چیزیں بدلتی ہیں وہ فانی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے, وہ جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا. اس میں بدلنا تغیر تبدل ہونا یہ ناممکن ہے, محال ہے. اللہ بدلتا نہیں ہے, ورنہ کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج علم والا ہے, ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کل اس کا علم ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ آج طاقت والا ہے, قدرت والا ہے, ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کل اس کی قدرت ختم ہو جائے. لہٰذا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تغیر و تبدل سے بدلنے سے پاک ہے, بدلنا اس کی شان نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر بھی ثابت ہوا کہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عرش پر ہے یہ باطل ہے. لہٰذا جو عقیدہ ہمیں علماء نے بیان کیا کہ وہ جگہ مکان سے پاک ہے, مکان کے اندر رہنے کا محتاج نہیں ہے, یہ بنیادی عقیدہ ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم دعاؤں کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ دعا جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ دعا کا قبلہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ اوپر ہے. پھر تو کوئی یہی کہے گا کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف نماز پڑھتے ہیں, پھر معاذ اللہ خدا وہاں پر ہوا. لہٰذا یہ بات اس کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ مکان ثابت کیا جائے. پہلے تو پھر مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ پہلے خدا وہاں تھا پھر جو ہے وہ عرش پر چلا گیا پھر کعبۃ اللہ شریف میں چلا گیا؟ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ ظاہری مطلب کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. مسائل کے اندر عقلوں کو دخل نہیں دیا کرتے ہیں, ورنہ ٹھوکر کھا جائیں گے. حضور علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا تفکروا فی خلق اللہ, خدا کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو. ولا تفکروا فی اللہ, اللہ کے بارے میں غور و فکر مت کرو کیونکہ تم اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے ہو. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے, یا گمراہ ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ گے. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو روک دیجیے, اور آپ کے بچے کا عقیدہ ایسا خراب ہوگا پھر آخر تک راہ راست پر نہیں آئے گا. کیونکہ اس کتاب کے اندر آدھی باتیں لکھی گئی ہیں, ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارا کام آپ تک پہنچانا ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھانا, آپ کو دین سکھانا ہے, یہی کتاب پڑھائیے.